کے سورج کی طرح. یہ قرآن کا بیان ہے کہ رب ذوالجلال نے اگر خدا معیار الوہیت مدد کرنے کو بنایا ہوتا تو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان نہ کرتے کہ مردوں کو میں بھی زندہ کرتا ہوں. وہ تو مشکل کشائی ہے, حاجت روائی ہے, اور انہوں نے فرمائی ہے اور بار بار اعلان کیا ہے. تو پتا چلا کہ معیار الوہیت وہ نہیں ہے, وہ تعریف توحید کی جعلی جو لوگوں نے کی ہے. سچی توحید کی تعریف وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے آئے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے آئے ہیں. محتشم سامعین حضرات, اس مقام پر قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو کتنی وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے. اور یہ شان ہے رب کی کہ بدر میں وہاں پر کافروں کے بت نہیں پہنچ سکے, مدد نہیں کر سکے, مگر رب کے تو بندے بھی پہنچے ہیں. رب کے بندوں نے جا کر مدد کی ہے. تو یہ ہے توحید, یہ ہے عظمت توحید, یہ ہے سوز توحید کہ مشرکوں کے منہ پر تماشا تھا کہ جن بتوں کے ذکر کرتے رہے تم, ان کو یاد کرتے رہے, ان کو سجدہ کرتے رہے, وہ تمہاری مشکل میں نہیں پہنچے. اور سچا رب وہ ہے جس کے بندے بھی تمہاری مدد کو پہنچ گئے ہیں. محتشم سامعین حضرات, بات ختم کرنے سے پہلے ایک اگلے مقام کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں, اور یہ یاد رکھو ان میں سے کوئی دو آیات لے کر چوک میں کھڑے ہو جاؤ, عام سے نہیں, جو سب سے بڑا گرو ہو ان کا اس کو پکڑو اور انہی کا ترجمہ قرآن لے لو اور اسے پوچھو کہ تم نے ہر وقت یہ شرک کی مشینری چلائی ہوئی ہے اور یہ اعلان کر رہے ہو کہ یہ بھی شرک ہے, وہ بھی شرک ہے, کسی کو داتا کہنا شرک ہے, دستگیر کہنا شرک ہے, حاجت روا کہنا شرک ہے. ان کو کہو کہ مردوں کو زندہ کرنے والا وصف یہ داتا کے وصف سے بڑا وصف ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا وصف یہ دستگیری سے بڑا وصف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا. اعلان کروانے کا مطلب کیا تھا کہ میرے عیسیٰ تم اعلان کرو, جس نے کروانا ہو وہ تمہارے پاس آ جائے. ان لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ توحید بھی انہوں نے اپنے اوپر اس کو قیاس کرنا شروع کر دیا. نجد کے مفتیوں کے فتووں میں یہ لکھا ہے, کہتے اگر کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ چلے جائیں اور کچھ شیخ احمد کبیر رفاعی کے دربار پہ چلے جائیں اور کچھ شیخ عبد الکریم جیلی کے دربار پہ چلے جائیں, ماذا یبقى للہ تعالی, اللہ کے لیے کون بچے گا؟ وہ تو سب چلے جائیں گے ادھر. اس لیے ہم قبریں گراتے ہیں معاذ اللہ کے اللہ کی طرف سارے جائیں. اگر ان دروازوں پر بندے چلے گئے تو اللہ کے لیے کون بچے گا؟ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں نے تو توحید کو محلے کی دکان پر قیاس کرنا شروع کر دیا. محلے میں ایک دکان تھی, گاہک زیادہ تھے, اور دو دکانیں اور کھل گئی تو دکاندار کو اب خطرہ لاحق ہو گیا کہ گاہک بٹ جائیں گے, مجھے کمی آ جائے گی. یہ تو توحید کو محلے کی دکانداری پر لے آئے. سمجھو میرا رب وہ ہے جس کو کوئی کمی دے ہی نہیں سکتا. میرا رب وہ ہے جو کمی پا ہی نہیں سکتا. میرا رب وہ ہے کہ جس کو ایسا جس کے بارے میں اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کا تو فرمان ہے. یہ حدیث بھی ساتھ سن لو, نسائی شریف میں ہے, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد. اگر تم سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان ہو, جتنے جن ہو, اللہ فرماتا سارے تم آ جاؤ اور ایک میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, سب مانگو جو چاہو مانگو. پھر میں کسی کو بھی انکار نہ کروں, سب کی جھولیاں بھروں, تو کیا ہوگا؟ پر میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے. یہ رب کی شان ہے, یہ ہے میرے رب کی توحید, یہ ہے عظمت باری تعالی. ان لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ توحید کے دعوے کرے کہ ہم نے توحید کی نگہبانی کی ہے. خاک ہے رے نگہبانی, تم نے توحید کو دکان پر قیاس کرنا شروع کر دیا, تم نے توحید کو دفتروں پر قیاس کرنا شروع کر دیا. یہ سنی ہے جس نے کل بھی توحید کی اذان پڑھی ہے, آج بھی توحید کی اذان پڑھ رہا ہے کہ ان آستانوں کی طرف جانے والے, اللہ کے بندوں کی طرف جانے والے اگر رب کے غیر ہوتے, رب جانے والے رب کو پسند نہ ہوتے اور یہ آستانے اللہ کی قدرتوں کے مظہر نہ ہوتے,
پھر ان لوگوں کو رب روکتا جو گھروں سے مردے زندہ کرانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے تھے. بتایا جائے اعلان جو ہوا تھا تو لوگ نکلے گھروں سے, پوچھا گیا کہاں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیا کام؟ مردوں کو زندہ کرنا ہے. پھر ایک جماعت آ گئی, کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیا ہے؟ اندھے کو آنکھیں دلوانی ہے. پھر ایک جلوس آ گیا, کدھر؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیوں؟ فرمایا کوڑ کا مریض ہے, اس کو صحت دلوانی ہے. اگر ان کا دستور لے دیں تو پھر ماذا یبقى للہ تعالی. کچھ چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے زندہ کروانے, کچھ چلے جائیں آنکھیں لینے, کچھ چلے جائیں شفا لینے, تو اللہ کے لیے کون بچے گا؟ ان کا یہ نظریہ, اللہ کا قرآن اس کا انکار کر رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نکلے تھے وہ اللہ کے غیر کی طرف نہیں, اللہ کی قدرت کے مظہر کی طرف نکلے تھے. ان کو یہ نہ کہو کہ رب چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں, نہیں, وہ رب کا فیض اور فضل پانے جا رہے ہیں. اس واسطے یہ جو سوچ ہے ان لوگوں کی وہ چھوٹی اور جھوٹی سوچ ہے. میرے رب کا مقام و مرتبہ کہیں زیادہ ہے. پھر یہ بات بھی سمجھو, یہاں لوگ سیرت شاف معاشر کانفرنس کرتے ہیں, کم از کم نام کی لاج رکھ لیں. شافع ہے سفارش کرنے والا, شافع میرے محبوب علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے. حشر بپا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے, اذهبوا الى غیری, اللہ کی اذهبوا الى غیری نبیوں کا پیغام ہوگا, کوئی اور ڈھونڈو, کسی اور کی طرف جاؤ. جب میرے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, آنا لہا, میں ہوں تیار بیٹھا شفاعت کے لیے, میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں. اب سجدے میں سر رکھیں گے, رب فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک,